اللہ کی عزت کی قسم، نماز کے بعد یہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ کر لو، 7 نسلوں تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ جس چیز کو دیکھو گے تمہاری ہو جائے گی۔ اس تسبیح سے میں ارب پتی بن گیا، دولت والی تسبیح۔ اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سوچ بھی نہ پہنچے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ پھر ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضری خدمت ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آج ہم آپ کے پاس وظیفہ لے کے آئے ہیں، بڑا ہی باکمال، بڑا ہی مجرب نسخہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والا کبھی محروم نہیں رہا۔ صرف صبح و شام 2 ٹائم یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ تسبیح کرنی ہے، اور یہ تسبیح کرنے والے کے گھر میں بے بہا برکتیں آ جائیں گی۔ قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب کھل جائیں گے، قسمت کھل جائے گی، مقدر کھل جائیں گے، اور اس وظیفے کی برکت سے بگڑی بات بن جائے گی۔ اگر یہ وظیفہ پوری زندگی معمول بنا لیا جائے، اس وظیفے کو چھوڑا نہ جائے، تو یہ ایسی تسبیح ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے یہ رزق بڑھانے والی، رزق لانے والی، یہ رزق اس تسبیح کو کرنے والے پر ہی نہیں بلکہ اس کی نسلوں تک رزق دیا جاتا ہے۔ رزق اسے ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے، یہ وظیفہ کر لیتا ہے، رزق اس کو ڈھونڈے گا۔ ایسا وظیفہ ہے یہ۔ کیا آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کو رزق ڈھونڈے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے پیچھے پیچھے رزق پھیلے، دولت آئے، دولت رزق آپ کے پیچھے پیچھے ہو، تو آپ یہ وظیفہ لازمی کریں۔ یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ تسبیح کرنی ہے، تو رزق بے بہا بہے گا۔ ایسی ایسی جگہوں سے رزق ملے گا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں جہاں وہ گمان بھی نہیں کرتے، تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے تصورات سے باہر ہوگا کہ اللہ پاک ایسی ایسی جگہوں سے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو آپ کے لیے اتنے وسائل اور بہانے بن جائیں گے، ادھر سے رزق آئے گا، ادھر سے رزق آئے گا، تھوڑے رزق میں برکت آ جائے گی اور کثرت نصیب ہو جائے گی۔ یہ عمل، یہ وظیفہ ایسا پاورفل ہے، اگر یہ عمل وظیفہ بھکاری کرے بادشاہ بن جائے، ریڈی والا کرے تاجر بن جائے، غریب کرے امیر ہو جائے، مقروض کرے قرضے دور ہو جائے، بے گھر کرے گھر نصیب ہو جائے، بے اولاد کرے اولاد مل جائے۔ لیکن اس وظیفے کی برکت تو جو بیان کی ہے یہ تھوڑی ہے۔ آپ اس وظیفے کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، جب وقت ملے، موقع بموقع نہیں، جب موقع ملے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ گوشہ نشین ہو جائیں تو یہ وظیفہ کریں۔ یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی قبرستان جا کے کسی پرانی قبر کے پاس بیٹھ کے وظیفہ کریں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کو دریا کنارے یا نہر کنارے کیا جائے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ پانی میں ایک ٹانگ اٹھا کر اور ایک ٹانگ پر کریں یہ وظیفہ۔ آپ چلتے پھرتے با وضو بے وضو ہمیشہ کرتے رہیں، اس تسبیح کی کثرت کریں۔ چلتے پھرتے با وضو فجر کی نماز پڑھیں، چلتے پھرتے 2 تسبیح پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھیں، سونے سے پہلے بستر پر، مصلی پر، چارپائی پر، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، چلتے پھرتے، جہاں آپ کو آسانی ہو پڑھ لیں۔ بس آپ کا کام اس وظیفے کو پڑھنا ہے، میرے رب کا کام ہے کہ آپ تک رزق پہنچائے گا، وافر رزق دے گا۔ 2 تسبیح پڑھنی ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں، کوئی محنت نہیں، صرف اللہ کے نام ہے، 2 تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کے ایسے پاورفل نام ہیں کہ ان کو فرشتوں نے پڑھا، اللہ نے فرشتوں کو طاقت عطا فرمائی، ان کو مقربین فرشتوں نے پڑھا، اللہ نے ان کو مقربین بنایا، اور اس وظیفے کی برکت سے بہت سے فرشتوں کو نوازا گیا۔ یہ ایسی عظیم تسبیح ہے، یہ اتنی عظیم الشان تسبیح ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، واللہ اللہ کی قسم یہ تسبیح کرنے والا ہر سال حج کر سکتا ہے۔ ہاں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ اس سال حج کریں۔ آپ جتنے مجھے سننے والے ہیں، اللہ آپ سب کو اس سال بیت اللہ کی زیارت کروائے، آپ مکہ کی زیارت کریں، مدینہ منورہ کی زیارت کریں۔ جب آپ اپنی آنکھوں کو بیت اللہ سے دیکھیں تو وہاں بھی یہ تسبیح بے شمار لکھی ہوئی ہے، ایک بار نہیں، 100 بار نہیں، ہزاروں بار لکھی ہوئی ہے۔ یہ تسبیح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ بھی ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسبیح کے بارے میں فرمایا یہ لفظ زبان پر بڑے ہلکے اور میزان عمل پر ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، نماز کے بعد یہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ کر لو، 7 نسلوں تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ جس چیز کو دیکھو گے تمہاری ہو جائے گی۔ اس تسبیح سے لوگ ارب پتی بن گئے، دولت والی تسبیح۔ اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سوچ بھی آپ کی نہ پہنچے۔ تو لہذا یہ جو تسبیح ہے بڑی عظیم الشان تسبیح ہے۔ اس تسبیح کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی رد نہیں کیا جاتا، دھتکارا نہیں جاتا اس کو۔ تو لہذا یہ اتنی پاورفل وظیفہ ہے، اتنا کمال والا وظیفہ ہے، اور اس
اس وظیفے پر صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل ہے۔ ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ رزق مجھ سے منہ موڑ گیا ہے، دنیا منہ موڑ گئی ہے، بڑا پریشان ہوں، رزق نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے، ان کی تسبیح تم پڑھتے ہو؟ اس نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون سی تسبیح ہے؟ فرمایا اس تسبیح کو کیا کرو، اللہ غیب سے رزق کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح بیت اللہ شریف پہ لکھی ہے، یہ تسبیح جنت کی کیاریوں پہ لکھی ہے، مسجد نبی شریف میں لکھی ہوئی ہے، ایسی تسبیح ہے۔ کرنا کیا ہے؟ وظیفے کو بتانے جا رہا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا۔ جو چینل پر نئے تشریف لائیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے کوئی غریب و نادار مسلمان سن کے عمل کر لے اور اللہ پاک اس پرفتن دور میں اس کے رزق کے اسباب بڑھا دے، تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو دوستوں تک پہنچائیں۔ وظیفہ بڑا آسان ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ 2 تسبیحیں صبح و فجر کی نماز کے بعد، 2 تسبیحیں عشاء کی نماز کے بعد، جیسے مرضی پڑھ لیں، نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، کھڑے کھڑے پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، اور جب جی چاہے، لیکن فجر کے بعد اور عشاء کے بعد آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ 7 نسلوں تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ جو آنے والی نسلیں ہیں اللہ پاک آپ کے پڑھنے کی برکت سے انہیں بھی رزق فراہم فرمائے گا، آپ کی پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک انہیں بھی رزق پہنچائے گا۔ تو اس لیے یہ تسبیح بڑی آسان ہے۔ 2 تسبیحیں صبح فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 تسبیحیں عشاء کی نماز کے بعد سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اول آخر 11 بار کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ شرط یہ ہے جو درود پاک پڑھنا ہے اول میں وہی آخر پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پہلے پڑھتے ہیں تو آخر میں بھی درود ابراہیم پڑھیں گے، اگر شروع میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو آخر میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ اور میرے ناظرین اور میرے سامعین، مجھے دیکھنے والوں سننے والوں ایک گزارش کر رہا ہوں، یقین مانو اللہ کی عزت کی قسم یہ وظیفہ بڑا لاجواب ہے۔ اس کو کیجئے گا، اپنے دوستوں تک، رشتہ داروں تک، بہن بھائیوں تک لازمی پہنچائیے گا، کیونکہ آج نفس نفسی کا دور ہے۔ رزق کے پیچھے انسان ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، خودکشیاں کر رہا ہے، اپنی جان دے رہا ہے، اپنے بچوں کو مار رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی پڑھ کے رزق اسے نصیب ہو جائے، وہ اپنے بچوں کا پیٹ اچھے طریقے سے پال لے۔ تو لہذا میری آپ سے گزارش ہے یہ وظیفہ رکنا نہیں چاہیے، ہر مسلمان تک پہنچانا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ایک بار وظیفہ پھر سماعت فرمائیں۔ فجر کی نماز کے بعد 2 تسبیحیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اول آخر 11 بار درود پاک۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 تسبیحیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اول آخر 11 بار درود پاک۔ مزید اس طرح کے وظائف اور عملیات دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی قیمتی آراء کا خیال کمنٹ باکس میں لازمی فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔